میری زندگی میں استغفار اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے اور میں کیوں اس کو اتنا زیادہ پڑھنے کے لیے آپ سب کو کہتی ہوں اور اس کے کیا کیا معجزات میری زندگی میں ہوئے ہیں، مجھے اس پر اتنا زیادہ اعتقاد کیوں ہے، میں اتنا زیادہ کیوں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنی ساری پرابلمس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ آج اپنی لائف کی ریئل میریکل اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ میں نے یوٹیوب پہ آج تک شیئر نہیں کی۔ میں نے اتنی ساری استغفار پہ ویڈیو بنائی ہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنی پرسنل اسٹوری شیئر نہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں میری ہمت نہیں ہوتی تھی یا مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے بتانا چاہیے کہ میں استغفار پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیتی ہوں یا ریئل میں اس کے جو ہے میری زندگی میں کیا اثرات ہیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج اسٹوری سن کر آپ لوگوں کا استغفار پہ اور زیادہ یقین بڑھ جائے گا، اور جتنے لوگوں نے ابھی تک اس کو اسٹارٹ نہیں کیا انشاءاللہ تعالیٰ آج سے وہ لوگ بھی اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو جی چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مماز ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ استغفار جہاں پر ایک طرف گناہوں کی معافی ہے، وہاں ہمارے بہت سارے زندگی کے مسئلوں کا حل بھی ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں سے سنتے ہیں لیکن اس پہ ہمیں پورا یقین جب ہوتا ہے جب واقعی ہماری زندگی میں اس چیز کا اثر ہوتا ہے یا ہم خود پرسنلی اس چیز کو فیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے، تو اس کے بیٹے کو، جو 5 سال کا اس کا بیٹا، اس کو جو ہے وہ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا۔ تو جب مجھے پتا چلا تو پہلی بار کسی اپنے اتنے کلوز کو ہم نے سنا تو بہت زیادہ ڈر بھی لگا اور بہت افسوس ہوا، بہت رونا بھی آیا۔ لیکن وہ ماشاءاللہ سے اتنی اسٹرانگ ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبرائی۔ اللہ پہ اتنا اسٹرانگ توکل تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد ہی فوراً ہمارے خاندان میں میری کزن، میرے تائی ابو کی بیٹی، بالکل ینگ، ان کے 2 چھوٹے بچے، بہت زیادہ بڑے بچے بھی نہیں ہم کہہ سکتے، تو ان کو بھی کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی 2 سال کے اندر۔ اچھا، ان سب باتوں کا میرے مائنڈ پہ اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوا نا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد، اپنی کزن کی ڈیتھ کے بعد تو میں بہت زیادہ انزائٹی میں رہنے لگ گئی تھی۔ اور ایک ہوتا ہے نا دل میں وہم اور ڈر سا ہو گیا تھا کہ کچھ بھی ہوتا تھا نا باڈی میں، ایسا لگتا تھا کہیں وہی تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اور سارے ٹیسٹ کرانے، بلڈ ٹیسٹ کرانے، الٹرا ساؤنڈ کرانا، کہیں ذرا سے بھی کوئی پین محسوس ہوتا تھا تو ایک دم ڈر لگ جاتا تھا کہ کہیں وہی چیز تو نہیں، خدا نہ خواستہ۔ تو پھر فوراً ڈاکٹر کے، میں تھک گئی تھی اس چیز سے کہ کہیں بھی باڈی میں کچھ ذرا سا فیل ہوتا تھا نا، انیزی سا لگتا تھا تو دماغ فوراً وہیں جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کافی ٹائم گزرتا چلا گیا اور میرا مائنڈ بس ایک ہی چیز پہ اٹکا رہتا تھا۔ پھر نا مجھے لگا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے تو زندگی جینا بہت مشکل ہو جائے گا نا، کہ اتنا ڈر کے، اتنا ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم اتنا زیادہ نیگیٹو لے کے اگر زندگی گزاریں گے تو پھر تو زندگی جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں سوچتی تھی کہ میں کس طریقے سے اس چیز سے نکلوں، میں کیا کروں ایسا۔ الحمدللہ میری فیملی بہت سپورٹیو، بہت کیئرنگ ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ میری وجہ سے سب لوگ جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مجھے اب اس چیز کو اپنی لائف سے نکالنا ہے، مجھے جو ہے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا آپ کی کسی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بخود اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک دن اسی طریقے سے میں موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی تو اچانک جو ہے وہ فیس بک پہ ریل آ گئی یوتھ کلب والوں کے استغفار کی، تو میں نے وہ دیکھا تو اس کو جب میں سننے لگی تو اس میں انزائٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انزائٹی کا بھی کس طریقے سے علاج ہے استغفار میں۔ تو جب وہ اس کے بارے میں بتا رہے تو مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں یہ تو میرے مائنڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسا میں فیل کر رہی ہوں ہر وقت۔ مائنڈ میں جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ڈر رہنا، کسی نہ کسی چیز کے ہونے کا وہم رہنا۔ پھر مجھے وہ سن کے ہی اتنا سکون ملا نا، مجھے لگا کہ میری پریشانی کا شاید حل کہیں نہ کہیں اس میں ہی ہے۔ تو پھر میں نے نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفار بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے استغفار پڑھنا شروع کیا میں نے۔ اچھا، استغفار بھی ایسے نہیں کہ بس ہم جلدی جلدی پڑھ رہے استغفر اللہ، ایسے نہیں، کیونکہ اس میں بھی نا یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی جلدی اگر پڑھتے ہیں نا تو ذرا سی بھی زبر زیر کی یا پروننسیشن میں ہماری کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت آرام سے پڑھنا ہے، جلدی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی ایک طریقے کا وظیفہ ہے، آپ 7000 یا 10,000 بار نہ پڑھ کے چاہے 1 یا 2,000 بار ہی پڑھیں، لیکن اس کو اطمینان سے، پورے یقین کے ساتھ اور آرام سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، تو وہی میں نے شروع کیا، زیادہ سے زیادہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کچھ ہی دن ہوئے تھے مجھے استغفار شروع کیے ہوئے اور میرے دل میں اتنا اطمینان اللہ تعالیٰ نے ڈالنا شروع کر دیا، مجھے اتنا سکون آنے لگا استغفار پڑھتے پڑھتے۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی میں بہت قریب ہونے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میری دوستی ہو گئی، اور جتنا بھی میری کوئی پرابلم یا کچھ بھی میرا ڈر ہے وہ سب میں نے اللہ تعالیٰ کو سونپ دی۔ بس اب تو اللہ ہے، جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ دیکھیے، زندگی میں جو چیز ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، تو ڈر کے زندگی جینے سے کیا فائدہ نا۔ اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم یقین رکھ کے اپنی زندگی کو جئیں گے تو پھر ہماری زندگی میں سے سب طریقے کے ڈر نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہم استغفار شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ سے زنگ جو ہوتا ہے نا، جو گرد ہوتی ہے، اس کو نکال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ کیونکہ پہلے میں نمازیں بھی بہت جلدی میں، ایسے بہت ضروری کام ہے، دعا بھی ایسے مانگی بہت جلدی، جیسے یہ بھی ایک کوئی کام ہے، بس جا نماز طے کری اور بس ہو گیا۔
کیا۔ وہیں اب اللہ تعالیٰ نے دل ایسا کر دیا تھا کہ جو ہے نمازوں میں دل لگنے لگا تھا، نمازوں کا انتظار ہوتا تھا، اور اس کے بعد دعا مانگنے میں بھی دل لگتا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے پھر نا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور زیادہ ہدایت دینی شروع کری تو پھر میں سورہ رحمان کی طرف آئی۔ سورہ رحمان کی جو ہیلنگ پاور ہے نا، اس کو تو صرف سننے سے ہی مجھے اتنا سکون ملتا تھا نا کہ میری ایسی عادت ہو گئی تھی کہ مجھے بنا سورہ رحمان سنے وہ نیند نہیں آتی تھی۔ اچھا دھیرے دھیرے جب میں اس کو سننے کی عادی ہو گئی، مجھے اس کو سننے میں مزہ آنے لگا، پھر میں نے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور الحمدللہ پھر مجھے اتنا اچھا لگنے لگا سورہ رحمان کو پڑھنا بھی اور سننا بھی کہ ماشاءاللہ سے اب میں اتنا پڑھتی ہوں کہ مجھے کافی حد تک حفظ ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کری۔ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمارا دین میں دل لگتا ہے نا، اللہ کی باتوں میں دل لگتا ہے نا، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوں گے، جس چیز سے ہمیں سکون ملے گا، جو چیز ہماری زندگی میں برکت لائے گی، ہم وہ ساری چیزیں کریں۔ ان سب چیزوں سے الحمدللہ میری زندگی اتنی چینج ہوئی نا، اتنا میری زندگی میں سکون آیا، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ استغفار کی وجہ سے۔ وہ میں کہتی ہوں نا کہ اگر ہم استغفار کو تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے۔ جو چیزیں مجھے پہلے اچھی لگتی تھی نا، ٹائم ویسٹ کرتی تھی ادھر ادھر کی چیزوں میں، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے میرا دل ہٹا دیا۔ کہ آگے کی سٹوری انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ میں لے کر آؤں گی، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، اور آپ سب لوگ پلیز آمین ضرور بولیے گا جب میں دعا کروں گی۔ اور اس آگے کی سٹوری میں بتاؤں گی کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو اتنا زیادہ چینج کر دیا۔ تو جی اب آتے ہیں اپنے کمنٹس کی طرف۔ یہاں نور کی دنیا آئی ڈی سے ہماری بہن کہہ رہی ہیں پرسوں میری 3 اسکرین ہے، پلیز سب دعا کریں کہ اس بار اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ بہن ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمنا پوری کرے، کو اللہ تعالیٰ ایک بہت پیارا سا بیٹا عطا کرے، آمین ثم۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن عیشا انصاری کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی، آپ سب سے دعا کی گزارش ہے، اللہ میری تمناؤں کو پورا کرے، میری دعائیں قبول کرے، میرے والدین کو صحت دے، اور میرا نکاح میرے پسندیدہ شخص سے کرائے، اور ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلائے، آمین ثم آمین۔ تو میری بہن جو دعائیں بھی آپ نے کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن فرحانہ بیگم کا، کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، دل کو سکون ملا آپ کی باتیں سن کر، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میری زندگی میں سکون۔ میری بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن علیشا ناز کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی، میں بھی استغفار 7000 بار پڑھتی ہوں، دعا کریں اللہ میرے کام بنا دے۔ تو بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام آسان کرے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن عائشہ صادقہ کا، کہہ رہی ہیں میرے نصیب کے لیے دعا کرنا۔ تو بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نیک نصیب کرے، آپ کو زندگی کی تمام خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ریشما خاتون کا، کہہ رہی ہیں پلیز ریممبر می ان یور پریئر، may اللہ گیو یو مور سکسیس اینڈ اجر۔ جزاک اللہ میری بہن اتنے پیارے کمنٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہماری بہن روبی قریشی کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی، میرے لیے دعا کرنا، میں ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں مائکے میں ہوں، میرے ہسبینڈ سعودی عرب ہیں، دعا کیجیے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی جاؤں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز تمنا کو پورا کرے، آپ جلدی سے اپنے ہسبینڈ کے پاس جائیں اور آپ ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن ہیر ریحانہ کا، کہہ رہی ہیں جب بھی دل نماز سے ہٹنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ویڈیو سامنے لے آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، بہت دل کو سکون آتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ۔ تو جزاک اللہ میری بہن، بہت پیارا کمنٹ آپ نے کیا ہے، شکریہ بہت بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اسی طریقے سے ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے فرین کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی، میرا قرض بہت ہے، اللہ سے دعا کیجیے میرے لیے کوئی غیب سے مدد کرے، میرا قرض اتر جائے۔ تو میری بہن ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام قرضوں کو اتار دے اور آپ کی زندگی میں سکون اور آسانی لائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن ہما نسرین کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی، آپ کی خاص دعاؤں کی درخواست ہے، پلیز آپی میری حاجت 2 سال سے پوری نہیں ہو رہی، میں ڈیلی استغفار اور درود شریف بھی 7000 بار پڑھ رہی ہوں، پلیز میرے مقصد میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے، یہ دعا کیجیے۔ ہماری بہن ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے، آپ جس مقصد کے لیے بھی درود شریف اور استغفار پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استغفار سے جڑ سکیں اور آپ سب لوگ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو جی ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔